سو آج کل یہ اینٹی شادی ایک ٹرینڈ بھی اب چلنا شروع ہو گیا. یو نو اٹس سرپرائزنگ کہ کبھی کبھار یو میٹ سمبڈی ویری پریکٹسنگ اینڈ ہو از بظاہراً سمجھدار ایز ویل, اینڈ آئی تھنک یہ مردوں اور خواتین دونوں میں. اینڈ آئی تھنک کل ہی آئی تھنک یو نو ایک ڈسکشن ہو رہا تھا کہ دس از انکریزنگ ان ویمن اسپیشلی, اینڈ اٹس فائن, اوکے ٹھیک ہے آپ کو کریئر چاہیے, اینڈ بٹ دے آر کانشیسلی سیئنگ کہ بس وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, اینڈ وچ از سرپرائزنگ بیکاز ونس اگین مطلب جس طرح کے وقت آ رہے ہیں, فتنے کا دور بڑھتا جا رہا ہے, تو الٹا بندے کو لگتا ہے کہ شاید یو نو ایون لائک ارلیئر گیٹنگ میرڈ ارلیئر از ناؤ یو نو اے بیٹر سولوشن گیون دیٹ سو مچ فتنہ اینڈ ایکسپوجر دیٹ یو نو ہماری جو یوتھ ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے. بٹ لائک وائی ڈو یو گائز فیل کہ یہ ٹرینڈ پک اپ کر رہا ہے؟ شیخ آئی تھنک ٹرینڈ اس لیے پک اپ کر رہا ہے ویدر پیپل ریئلائز اٹ اور ناٹ. آئی تھنک اے لاٹ آف دیم دس آئیڈیا کہ ہم نے شادی نہیں کرنی از اے ویری ایموشنل ریئیکٹیو رسپانس to what their perception of marriage is and how they've seen so many marriages in their own circle break down or turned into abusive sort of, you know, structures at the end of the day, particularly for women actually. I've had cousins who've said to me, you know, we're scared of marriage, we don't want to get married, right? I know young girls in school, Islamic schools actually, are reverse to the idea of marriage. University mein bachiyan jo hai na kya kehte hain, they don't want to get married. And by the way, main to kehta hu isme at times initially, I mean, if you understand the mindset of a person, usko chhedna nahi chahiye. mujhe yaad hai a few years from now bacche to aate rehte hain, a couple of girls actually came to me and one of them said to me کہ سر اسلام میں شادی کرنا ضروری ہے. تو آئی سیڈ کہ بیٹے فرض تو نہیں ہے, یو نو کہ بٹ اٹ از اے سنہ, مطلب یو شوڈ گیٹ میرڈ. شی سر نہیں سر اگر ہم شادی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس نے کہا نہیں سر ہم نے سنا ہے کہ اگر شادی نہیں ہوگی تو آپ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھایا جاتا. میں نے کہا میں پڑھا دوں گا تمہارا, تم ٹینشن نہ لو, ٹھیک ہے. سو اچھا وہ پرہیپس اب مسئلہ کیا ہے کہ یو نو کہ اس بچے کو اگر آپ اس وقت ایک سفوکیٹنگ آنسر دو گے نا کہ نہیں کرنی ہے, استغفر اللہ, یہ کیسی بات ہے, یہ ہے وہ ہے, زندگی کا مقصد شادی ہے, بچیوں کو اپنے گھر چلے جانا ہوتا ہے, وہ ایکچولی شادی کرے نہ کرے وہ اسلام سے اور دور ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے, یو ہیو ٹو گو اینڈ فرسٹ انڈرسٹینڈ وائی از اٹ دیٹ شی از آسکنگ دس کوسچن. یو نو سم تھنگ ایز بیوٹیفل ایز میرج ویئر دی آئیڈیا از کمپینینشپ, محبت, فزیکل ڈیزائرز, ایموشنل ڈیزائرز کا فلفل ہونا, تو خلاف فطرت ہے نہ جانا یہ چیز, ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ نہیں چاہ رہا تو کوئی فیئر ہے, کسی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں کرنا, اور وہ وجہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ معاشرے میں میرجز جس طرح آج دیکھی جاتی ہیں, جس طرح بریک ڈاؤن ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے, بچیوں کے اندر اور بھی زیادہ, کیونکہ یو نو ری میرج از ناٹ این آپشن ان آر سوسائٹی. طلاق کے ساتھ ٹیبوز اٹیچڈ ہیں, طلاق اتنی مشکل ہو جاتی ہے, ابیوزو میرجز میں بھی خلا لینے کا پروسیس کو 2-2.5 سال کا ہے. سو اس میں جو شادی بھی تو ایک طرح سے مشکل ہو گئی ہے. لائک do the youth feel that burden as well? مطلب they're seeing so many people on Instagram getting married and آپ کے دماغ میں پھنس جاتا ہے کہ میری شادی ایسی تو ہو نہیں سکتی, میں کیا اپنے غریب طریقے سے جو ہے نا شادی کروں. وہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس کو بہت کمپلیکیٹ بھی کر دیا ہے کہ یو نو کہ دس پریشر دیٹ پیپل فیل کہ اس لیول کی شادی ہو, اتنے فنکشن ہو, ایسے ہو ویسے ہو. تو وہ تو ایک چیلنج ہے ہی ہے. اینڈ آئی تھنک سم پیپل آلسو ان دیئر ہیڈ اٹس اے ہیوج ہیسل فار دیم. اینڈ یو نو دا پرابلم از کہ چلو پیپل ہو آر ولنگ ٹو گیٹ میرڈ, ٹھیک ہے, اور وہ ایسی شادی چاہتے ہیں, وہ اس کو پھر ڈیلے کرتے ہیں. جب وہ ڈیلے کرتے ہیں, what they don't understand is this کہ it's coming at the cost of you know their relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, because گناہ ہو رہا ہے پیرلل میں, ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو بڑے نیک قسم کے بندے یا بندی ہیں کہ آپ کسی اور جگہ منہ نہیں لگا رہے, ٹھیک ہے. تو then most people are in a relationship, most people are sort of you know men are hooked up to porn, even women now by the way, ٹھیک ہے. you're lonely in life, گھروں سے ویسے ہی لوگوں کی ماں باپ سے بچے اگلی جنریشن میں گیپ اتنا اچار بن نہیں رہا. so you know just to show off to the world کہ نہیں میں بھی 3 مائیوں کے فنکشن کر سکتی تھی اور میری بھی شہندی ہوئی تھی. مجھے لگتا ہے یہ والا نوشن ہے کہ شادی کے اتنے فنکشن اور وہ ساری چیزیں, مے بی یہ جو ہماری ریسنٹ جنریشن ہے یہاں تک تو ہے, بٹ جو ابھی آگے بچے آ رہے ہیں وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی ان ساری چیزوں میں نہیں, میرا نہیں خیال اتنا. ان کا مسئلہ یہ زیادہ ہے, دے آر مور, مطلب ان کو یہ نہیں کہ میری شادی اتنی بڑی نہیں ہوگی تو کیا ہو جائے گا سب کچھ. دے آر مور ان ٹو کہ یار یہ رسپانسبلٹی میں پھنس جاؤں گی, میں پھنس جاؤں گا, ٹھیک ہے. بیکاز ریلیشن شپ میں تو وہ ہیں, مطلب ان میرج اور آؤٹ میرج کا سین فرق ہی ہے نا کہ بھائی اب میں کسی وقت بیک ڈیٹ لے سکتا ہوں, لے سکتی ہوں, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی خواتین کی جب ہم بات کریں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ مرد کے پاس تو وہ رائٹ ہے, وہ کبھی بھی دے دیتا ہے. خاتون کہتی ہیں کہ یار میں تو پھنس جاؤں گی جب تک یہ مجھے دے گا نہیں. اور دوسری طرف سے آبویسلی گھر والوں کا پریشر ایک الگ ہوتا ہے کہ یار کیسے اس کو ایگزیکٹ کرنا. تو میرا خیال سے جو ابھی کا ینگ جنریشن ہے اسپیشلی, ان کا یہ والا مسئلہ ہے کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو کمٹ, ٹھیک ہے. اور اس میں آبویسلی آپ کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں, سب کے اتار بھی آئے گا, چڑھاؤ بھی آئے گا, تو وہ دونوں کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا اس میں دیکھیں وہی والی بات ہے کہ
people then have to be made to understand کہ وہ کہ اصولی بات کرتے ہیں نا. میں یونیورسٹی میں کبھی بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں that a lot of people are averse to marriage, right? تو واٹ از میرج آل اباؤٹ. تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ازیوم اسلام کچھ نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے فقہی آرگیومنٹ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. ہاؤ ڈو یو بریک ڈاؤن میرج؟ somebody asks you کہ شادی کیا چیز ہے, کیا کرو گے؟ تو میں ان کو پہلی چیز یہ لکھتا ہوں کہ یار میرج کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے اباؤٹ لو, کمپینینشپ, desires being met, physical, emotional, all of them, ٹھیک ہے. Is there any disagreement over the fact کہ یہ چیزیں ہماری ضرورت ہے؟ And nobody will ever challenge you. Atheist, agnostic, Christian, Muslim, secular, non-secular, practicing, زندہ جوان, سارے بچے کہتے ہیں کہ ہے. بلکہ میں بچوں سے چھیڑتا ہوں کہ اس چیز کے تم ماسٹر ہو تم لوگ, ٹھیک ہے, کہ بغیر شادی کے تم لوگوں نے جتنا یہ ٹرائی آؤٹ کر لیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وی آل نیڈ دس سیٹ. شادی کا ایک ایلیمنٹ یہی چیز ہے. اللہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو روز مارا کریں, ٹھیک ہے. اسلام میں یہ ہے کہ کوئی محبت نہیں ہوگی, صرف فلانی رات جو ہے نا محبت ہوگی. اسلام تو اسی کی پرسکرپشن کر رہا ہے, رسول اللہ یہ کیا. دوسری چیز کیا ہے شادی میں, دیٹ از ایکچولی چلڈرن, پروجنی, ٹھیک ہے. اب وہ اپنے ٹائم پہ ہو سکتی ہے, اینڈ یو نو برتھ کنٹرول پہ بھی اسلام کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ یار کہ رزق کے علاوہ آپ اگر کسی نہ کسی جائز وجہ سے کرنا چاہتے ہو تو حدیث بھی موجود ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے. بٹ اور کبھی یو نو آپ چاہتے بھی ہیں اولاد تو اولاد نہیں ہوتی, رائٹ. سو میں یہ دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا, ڈز اینی بڈی ہیو اے پرابلم ود دی آئیڈیا آف چلڈرن, اینڈ یو ول ناٹ ہیو اینی سین پرسن ایور چیلنج دیٹ از ویل, بیکاز وی ور آر سیلوز, یو نو, دی آئیڈیا آف بیسیکلی کہ بچے شادی سے ہو سکتے ہیں. یعنی somebody can have an issue کہ یار میں I am not ready to have kids. And by the way, you know, میں بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ you know at 18 when you're at university or college, obviously a woman will feel the burden کہ I don't want to have kids. Wait till you turn 25. ٹھیک ہے, ہر ایج کا بھی ایک. میں اپنی 8 سال کی بیٹی کو کہنا شروع ہو جاؤں کہ بیٹے تمہیں ماں بننا ہے کل, obviously اس کو نہیں سمجھ آئے گی یار. 18 پہ بھی نہیں آئے گی, 25 پہ آ جائے گی, 27 پہ آ جائے گی. So wait it out. ہم we try and shove down things, ٹھیک ہے. So جب آپ رول میں آتے ہو, none of us were ready to be mothers or fathers. ٹھیک ہے, بٹ وین اٹ کیم ہیپن الحمد للہ none of us were ready to be husbands even actually, ٹھیک ہے. some might argue کہ not even today, ٹھیک ہے. So ایک اپنا وہ ہوتا ہے. تو ایک تو دو ہی چیزیں شادی میں, my analysis, ٹھیک ہے, the idea of progeny, ٹھیک ہے, اور which becomes your biggest support system by the way, and the idea of love, companionship, desires being met, ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں آج آپ ویسٹرن معاشرے میں دیکھیں جنہوں نے شادی کو ایز این انسٹیٹیوشن ختم کر دی, یہ دونوں چیزیں آج موجود ہیں. تو وہ ایکسٹرا خیر میں وہ بیسیکلی نان میرٹل افیئرس میں پھنسے ہوئے ہیں. ہر کوئی وہاں یہ کر رہا ہے, ہر مووی میں دکھایا جا رہا ہے یہ چیز ہے, بیکاز یہ نیڈ اسکیپ نہیں کی جا سکتی. بچے آپ کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ایکچولی, ٹھیک ہے, آر گوئنگ آؤٹ آف دا وے ٹو اڈاپٹ چلڈرن, ٹھیک ہے. شادی نہیں ہوئی ہوئی سروگیسی سے ادھر ادھر سے جس بھی طریقے سے, ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو کڈس, موسٹ آف دم وانٹ ٹو ہیو کڈس, رائٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی سمجھا رہے تھے کہ میری جان یہ دو تمہاری نیڈز ہیں, ٹھیک ہے. ان نیڈز کو میں ایک انسٹیٹیوشن کے تھرو پروٹیکٹ کر دیتا ہوں تمہیں, ٹھیک ہے, کہ جہاں یو آر مور لوئل ٹو دی ادر پرسن, جہاں دونوں کی رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں, جہاں ابیوز نہیں ایگزسٹ کرتا, جو ابیوز تمہارے معاشرے کو کرپٹ کرے گا, تمہارے معاشرے کو ڈسٹرائے کرے گا. تو شادی ایکچولی اس لیے نہیں تھی کہ مولوی صاحب 5,000 روپے لے کے نکاح رجسٹر کرائیں گے اور اسلام کا جھنڈا بالا ہو جائے گا, وہ آپ کے اور میرے نفع کے لیے تھی, ٹھیک ہے. تو یا تو یو نو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسانیت نے ایکچولی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب شادی کی جو چیزیں تھیں نا, کہ اب کوئی بچے نہیں پیدا کر رہا, کوئی کمپینین شپ نہیں کر رہا, کوئی کیا کہتے ہیں ڈیزائرز میٹ نہیں کر رہا, تو اہم سمجھ نہیں آتی, تو آپ وہ سارے کام کریں شادی کے بعد, تو دین اٹ میکس مور سینس کہ اسلام وہ کرے. اب آرگیومنٹ کیا آتی ہے, لیکن آئی کین ہیئر یور پرسپیکٹیو آن دس, کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی شادی میں اتنا ابیوز ہے, تو ہینس ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ وہ ہے. شادی میں ابیوز پاکستان میں پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا لیگل سسٹم ایک فیلئر ہے. وہ اسلام کا پرابلم نہیں ہے, وہ پاکستانی جسٹس سسٹم کا فیلئر ہے. اس ملک میں آپ علل اعلان سڑک پہ بندہ مار دینا تو اگلے دن وہ جس نے مارا ہے وہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے ایکچولی, ٹھیک ہے. اگر آپ کا لیگل سسٹم, آپ کے میرج لاز, فیملی لاز ایسے ہوتے کہ آپ جو نا آپ کو عورتوں کو اپنی خلا صحیح وقت پہ ملتی, ابیوز نہ ہوتی, سب کچھ ہوتی, تو اسے ایک بڑی سمپل سی مثال ہے کہ جیف بیزوس امیزون کے اونر کیوں اتنی تکلیف تھی طلاق دیتے ہوئے, بیکاز اس کو پتا تھا کہ صرف جو فائنینشیل ریپرکشن ہے نا, ٹھیک ہے, ود آل ہز انفلوئنس میں اس کو سائڈ لائن نہیں کر سکوں گا. آئی ول ہیو ٹو گو بائی دا لیگل سسٹم. وائی ڈز رونالڈو ناٹ گیٹ میرڈ؟ بیکاز ہی انڈرسٹینڈس کہ دا ڈے ہی کمٹس اس کی ویلتھ بائی دا وہ. پاکستان میں تو ہے ہی نہیں کھلے, آپ کو پتہ ہے میں اپنی بیوی کو ماروں, آگ لگا دوں, جو مرضی کر دوں, میں اس کو خلا نہ دوں, میں اس کو تڑپاتا رہوں, میں اپنے بچوں کو کچھ کر دوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سو اسلام کا تو پرابلم نہیں ہے. اسلام نے ایکچولی عورت کو اور مرد کو جو رائٹس دیے وہ بڑے زبردست ہیں, رائٹ. سو
I've never had anybody be able to sort of, get back to me on this. And why are you then opposed to marriage? Your issue is somewhere else. Talking of rights, تو مطلب خواتین کو تو مسئلہ رہتا ہے کہ انہیریٹنس کا رائٹ آدھا ہے, اور وہ جو باقی مسائل ہیں کہ جی ویلیو آف وومن نہیں ہے, طلاق کا رائٹ نہیں ہے, تو اس طرح کی ساری چیزیں اس میں. مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ بھی سینس ہوتا ہے, آئی تھنک دیٹ اٹس اباؤٹ بینگ باؤنڈ ان دا سینس کہ اب جو ہے میری مطلب آئی ایم کربڈ, رائٹ. ان موسٹ کیسز, کچھ کیسز میں وومن زیادہ کربڈ ہے, کچھ کیسز میں مرد زیادہ کربڈ ہے, بٹ دس لاس آف کنٹرول, لائک آئی ڈونٹ نو, یہ بھی اب ایک دس نوشن کہ یار میں کسی کے انڈر بھی نہیں ہونا چاہتا. تو دا گرل از ویٹنگ کہ میں کب انڈیپینڈنٹ ہوں فائنینشلی, کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو لسن ٹو مائی فادر اور مائی بردر اینی مور, اینڈ شی نوز کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹیپ انٹو انادر میرج ویئر آئی ول بی آنسریبل, اکاؤنٹیبلٹی آ جائے گی. اینڈ سیم فار دا مین, رائٹ, کہ بھائی وائی شوڈ آئی ہیو ٹو, مجھے پتا ہے یار گھر پہ بیوی بچے ہیں ہی نہیں, کوئی رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں, تو آئی کین ڈو عیاشی آل دیٹ آئی وانٹ. آئی تھنک دس لاس آف کنٹرول از آلسو ویری پرابلم. میں تو اس کو سمپل انالوجی سے کہتا ہوں کہ آپ ہیں, ہم نوکری ڈھونڈتے ہیں, اچھی نوکری ملی, ایک جگہ جائیں, کام کریں, اتنی سیلری آ جائے گی, ٹھیک ہے. آج کی کہتے ہیں نہیں, نوکری نہیں, فری لانس ہونا چاہیے, گھنٹہ میرا کام کروں میں, جاب ہی نہیں کی جا رہی لوگوں سے. Yeah, that's a generational thing, unfortunately. And acha, it's again, the idea is short-termism versus long-termism. The freedom feels great. Because وہ ہے نا کہ آپ کو پورا میڈیا کہہ رہا ہے enjoy now, تم ابھی کیا کر رہے ہو, everything's wrong now. It was perhaps Germaine Greer, if I remember correctly, second wave feminism, who said I mourned my unborn children. ٹھیک ہے. Eventually it puts you in a place where you are so lonely. یہ تو ہم بھی نہیں ایکچولی سمجھ سکتے, because we're in our mid-30s most of us, right? 10-15 سال بعد نا it will hit you more if you didn't have a family. ٹھیک ہے, because people walk away. So people also have to, اس میں نا ایک اور چیز, trusting what Allah subhanahu wa ta'ala ordained for you. Right? And realizing that fact کہ یار یہ کتنی امپورٹنس ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, بیکاز وہ جو جس گلیمر کو لوگ ابھی سیکھ کر رہے ہیں نا, وہ گلیمر کتنی دیر تک آپ کے ساتھ رہے گا, بیکاز آپ کی جوانی نے ڈھلنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے دوست ادھر ادھر ہو جائیں گے ایونچولی. ٹھیک ہے, اور عیاشی کرنے کی بھی نا ایک لمٹ ہوتی ہے فرینکلی اسپیکنگ. سو وہ پرابلم یہ نا, وہاں نا مسئلہ شیخ آئی تھنک ورلڈ ویو کا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہاؤ ڈو یو پرسیو لائف. If life is about getting drunk and then not caring, ٹھیک ہے, and always being at parties, till what age, till what point, ٹھیک ہے, does it give you satisfaction, right? So I think وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. and I do understand for the generation that is coming in there, religion بہت suffocating لگتا ہے, شادی کا concept جو ہے نا challenging لگتا ہے. and I think ایک یہ والا element ہے عیاشی والا, but the scary part is a lot of people who are not into that عیاشی are still now averse. and اس میں کچھ جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے, the notion of abuse and جو حق نہیں دیے جا رہے, I think وہ بھی ایک element ہے. but also I think that once again maybe it's a generational thing of just wanting to do everything your own way, and مطلب اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں. میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ایون فرام اے میرج پرسپیکٹیو, اگر میں میرج کو, اینڈ حالانکہ یو پریزنٹڈ اٹ ویری ویل کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, بٹ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف تقاضا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے نا. مطلب اگر آپ نے, اینڈ اٹس جسٹ اٹس اسٹوپڈ ٹو سے کہ لوگوں میں سیکشل ڈیزائرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ہیں, مردوں میں بھی ہیں, عورتوں میں بھی ہیں. تو اگر ایک کوئی کھڑے ہو کے کہہ دے گا نہیں مجھے تو مطلب جو ہے نا, مطلب یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اف somebody is not being married, تو یا تو وہ ابیوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہیں نہ کہیں حرام کا استعمال ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ جسٹ فار دیٹ سیک کہ تم اس حرام میں نہ جاؤ, میرج ہے ہی ہے یار, دیر از نو آپشن. پھر وہ روزی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, آپ کو بیسٹ فرینڈ ملتا ہے نہیں ملتا ہے, بھائی آپ کا ایک اتنا بڑا پارٹ ہے کہ جو آپ کو واقعی مطلب کفر تک, جہنم تک لے جا سکتا ہے. تو it's something that is there. مطلب how can you ignore? And Allah is saying کہ maybe it's out of your comfort zone. Maybe you didn't want that responsibility, but to protect that sanctity of deen, you still have to do it. جس طرح اور بہت ہمیں کام کرنے پڑتے ہیں لائف میں. مطلب میں اس کی ایک فلپ حضرت نے ایک روزی پکتی میں کہا this is a requirement. نہیں ایسے بالکل ایسے ہے کہ one has to, but I think وہ سمجھ تب آنا شروع ہوتا ہے when you have that connection with Allah subhanahu wa ta'ala, when sin is something that scares you, آپ کو کراہت ہے. ہاں ٹھیک ہے, کہ یار غلط نہیں, صحیح غلط کی تمیز ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح نا, جب آپ نے اتنے نیٹ فلکس پہ شوز دیکھ لیے, ایوریبڈی سلیپنگ اراؤنڈ, آپ کے ارد گرد یونیورسٹیز میں یہی نیریٹو پوسٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, تو دین آپ کو غلط بھی ایکچولی غلط لگنا بند ہو جاتا ہے. سو وہ بڑا چیلنج ہے. اسی سے نکلتے ہوئے, جیسے اگر آپ کسی کے ساتھ آؤٹ آف میرج ریلیشن شپ میں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا بریک اپ ہو جاتا ہے, دین یو گو بیک ٹو ٹنڈر, اور پھر آپ نے اپنا ڈھونڈتے ہیں پارٹنر, پھر 6 مہینے سال بعد بریک اپ ہوتا ہے, پھر دوسری تیسری چوتھی دفعہ, اگر آپ ادروائز کر رہے ہیں تو یہی ہوگا نا, ٹھیک ہے. بٹ آن ادر ہینڈ, اگر ایک خاتون شادی کرتی ہیں اور کسی بھی وجہ سے, گڈ اور بیڈ, جو بھی جیسی بھی شادی تھی ان کی, مرد خاتون دونوں کی شادی ختم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ دوسری شادی میں جاتے ہیں,
اور مے بی بعد میں تیسری دفعہ. تو اس کو اس کے کمپیریزن میں اتنا وہ عجیب طریقے سے دیکھا جاتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے جس کی نیڈس ہیں, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, اور دوسری طرف یہاں پہ آپ اگلے کو سگما لگانے لگ جاتے ہیں, آپ ایسے ہیں ویسے, اس کی تو کوئی شادی نہیں چلتی, ایسا ہوتا ہے. آگے جب تک لیبل نہیں لگتا اٹس آل گڈ. جب لیبل لگ گیا نا تو سڈنلی اسکروٹنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپ کی کلچرل بہت ایزی. آپ کہتے ہیں جسٹ ہکنگ اراؤنڈ, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک تھا. اینڈ سڈنلی لائک یو نو 2 شادیوں کی بات ہو جائے یا ایک شادی کے بعد ایک اور شادی کی بات ہو جائے, صحیح بات ہے. وہ انفارچونیٹلی آئی تھنک کوئی مسئلہ نا, کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو ڈومینیٹ کرنے دیا ہے دین پہ, رائٹ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے, اس چیز کو ہم لینے کو تیار نہیں ہے. اینڈ طلاق کے ساتھ جتنا اسٹگما اٹیچڈ ہے, ٹھیک ہے, از پرابلمٹک بیکاز کبھی کبھی یو نو وی ناٹ سیئنگ طلاق از ریکمینڈیڈ, بٹ کبھی کبھی یو نو کبھی کبھی بائی دا وے طلاق بیکمز ریکمینڈیڈ. جیسے ہائی لیول آف ابیوز ہو. ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں بات کی تھی حضرت عائشہ کی ایج کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور آپ نے جب اس کو ایکسپلین کیا کہ ہاؤ ٹو اپروچ دیٹ, اگر کوئی بچہ آپ سے پوچھتا ہے. آئی تھنک اسی طرح بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ صحابہ کی لائف میں کس طرح کی ڈائیورسز رہی ہیں, کیا مسائل رہے ہیں اور ہوتا رہا ہے, بیکاز ہمیں وہی اگین ایک روزی پکچر اور وہ سب کچھ کیا جاتا ہے. تو اس کو بھی مینشن کرنا آئی تھنک ضروری ہے کہ جیسے یو کین بی اشرا مبشرہ بٹ اسٹل میرج از ناٹ ورکنگ آؤٹ, ٹھیک ہے. سو اٹس اوکے, ٹھیک ہے, بٹ ہمارے اس میں بہت عجیب سینس میں لیا جاتا ہے اس بات کو. وہاں تک تو آئی تھنک ایون دا پروسیس آف ڈیورس حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رائٹ, تو سورۃ طلاق کی دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریورس کروا دیا تھا فار سیورل ریزنس, بٹ دی آئیڈیا دیٹ دیر واز سم ڈفرنس, رائٹ, اینڈ دیٹ ڈڈ ہیپن, اینڈ یو نو نوبڈی از بیٹر دین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان سو مینی اکارڈس, بٹ صحابہ میں طلاقیں ہوئیں, ٹھیک ہے, اینڈ ناٹ کہ بلا وجہ ہوئیں, بٹ یعنی یہ تو پارٹ اینڈ پارسل آف سوسائٹی ہے. اینڈ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یو ول گیٹ میرڈ اینڈ ان آل likelihood you can have a good گمان کہ یہ چیز ہوگی, اچھی رہے گی, بٹ اگر نہیں جا رہی تو yeah then you work around it, right. بٹ اسی سلسلے میں مطلب جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں ڈائیورس والی سائڈ پر, دوسری سائڈ پہ بریک اپ کی, اب جیسے آپ نے کہا کہ اللہ نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا, ٹھیک ہے, آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اسی طرح عدت بھی ہے جو آپ کو بچاتی ہے, آپ کے لیے وہ فارمل وہ ہے, ٹھیک ہے, کیسے وہ امپورٹنٹ ہے اور کیسے بچاتی ہے؟ شیخ دیکھیں, عدت کا تو چیلنج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کا مقصد کیا تھا اور کیا نہیں تھا, کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا. سو عدت ایک فقہی چیز ہے, رائٹ, اور عدت کا جو مقصد جس کو جو سمجھایا جاتا ہے وہ استبراء رحم ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ طلاق ہونے کے بعد عورت کی جو بچہ دانی ہے, ٹھیک ہے, وہ خالی ہو گئی, یعنی یوٹرس ہے کہیں وہ کنسیو تو نہیں کر چکی ہوئی تھی اس پہ, ٹھیک ہے. اینڈ آئی مین انسانی تاریخ کے شروع سے پچھلے کو 100-150 سال کو چھوڑ کر عدت کی پریکٹس میڈ اے لاٹ آف سینس فار پیپل کہ یار اگر آپ نے نسل کو ڈٹرمن کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور میڈیکلی بھی ادروائز بھی, تو اوبیسلی اٹ میکس شیور کہ اگر ایک میاں ایک ہسبینڈ اینڈ وائف اب الگ ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت کے جو نکاح دوبارہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے کہ کہیں یہ کسی دوسرے پہلے والے ہسبینڈ کا بچہ نہ کیری کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ یہاں تک تو آج کوئی اس سے ڈس ایگری نہیں کرے گا. چیلنج یہ ہوا کہ سائنس نے ترقی کی, ٹھیک ہے, اور خالی مسئلہ ہے نا سائنس نے ترقی کی اور ہم نے اپنا خدا بھی سائنس کو بنا لیا, ٹھیک ہے. اینڈ اب بیکاز آف الٹرا ساؤنڈ اور ڈاپلر اور یو نو یہ ساری چیزیں, بلڈ ٹیسٹ, یورین ٹیسٹ, بہت ہائی لیول آف ایکوریسی پہ آپ ڈٹرمن کر لیتے ہو کہ بھائی بچہ جو ہے نا وہ کب ہوگا, کیا ہوگا. تو اینڈ دین فیمنزم کیم ان ٹو دا پکچر, اینڈ ہماری بچیاں جو ہے نا آج تڑپ رہی ہیں کہ جی یہ دیکھیں اسلام عورت کو اوپریس کرتا ہے. اس اوپریشن کی کیا ایک شکل کیا ہے, وہ بہت سارے انہیریٹنس پہ بھی آپ نے بات کی تھی, اس کو بھی کر لیتے ہیں. تو عدت ہے جی, عورتوں کو جو ہے نا کیوں اپنے گھر بیٹھے رہنا پڑتا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے, یہ ہے وہ ہے فلانا ہے, اینڈ ان کو سمجھیے اور ان کو لگ رہا ہے خلاف عقل ہے, ٹھیک ہے. سو اس پہ دو چیزیں, ایک تو میں جو ہمیشہ کوٹ بھی کرتا ہوں کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نا بیسیکلی جب ہمیں کوئی اصول بتاتے ہیں تو اس کی وہ علت پر مبنی ہوتا ہے, اس کی حکمت ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے, کبھی اللہ بتاتے ہیں کبھی نہیں بتاتے. تو ہمارے سامنے ایک حکمت تھی جو کہ آج پارشلی ریڈنڈنٹ ہوگی سائنس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے, کہ وہ جو ثلاثہ قروء ہے, 3 مینسٹرل سائیکلز ویٹ کرنا جو عدت کی ڈیوریشن ہے وہ ختم ہو گیا, رائٹ. سو سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو ابھی بھی اتنا ٹرسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, رائٹ. اس پہ میں ایک ریسرچ کوٹ کرتا ہوں بچوں کو, اینڈ بڑا نا ان کے لیے وہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں ایک یورولوجسٹ کا گروپ تھا جنہوں نے ایک ریسرچ کی, اینڈ وہ آرٹیکل ابھی بھی آئی تھنک موجود ہے, کوئی بھی سرچ کر سکتا ہے, ویئر دے سیڈ دیٹ the article was titled that the Muslim woman is the cleanest of all, right, and it said that the Muslim practice of waiting for 3 menstrual cycles, ٹھیک ہے, post marriage before a woman gets remarried makes perfect medical sense, right. And it said basically, you know, when a man and a woman get together in a relationship, so ہوتا کیا ہے کہ if the woman, یعنی if the male sperm enters the body of the woman,
تو اگر تو وہ کنسیو کر لیتی ہے تو پھر تو پریگنینسی ہو جاتی ہے, تو وہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا, تو پھر ٹیسٹ میں بھی آ جائے گا. اگر وہ کنسیو نہیں کرتی, وچ از دا میجورٹی آف دا ٹائمس, سو میل سیلز جو ہے نا اس کی باڈی میں ابھی بھی رہ جاتے ہیں. ان میل سیلز کا ایک ڈائنگ آؤٹ پیٹرن ہے میڈیکلی. وہ پیٹرن انہوں نے ریسرچ کیا, انہوں نے کہا جی کہ جب اس عورت کو اپنے فرسٹ پیریڈز ہوتے ہیں تو 33% سیلز ڈائی آؤٹ کرتے ہیں, پھر سیکنڈ پیریڈس پہ 33% ڈائی آؤٹ کرتے ہیں, اور تھرڈ پہ 100% سیلز ختم ہو جاتے ہیں. دی آرٹیکل اسٹیٹڈ دیٹ پرائر ٹو دس if a woman was to have physical relationship with another man, in layman terminology it is as if کسی نے اس کے سسٹم میں وائرس ڈال دیا, جس کی وجہ سے it will lead to complications in future childbirth, pregnancy and all of these things. ٹھیک ہے, تو میں اب یہ اکثر کوٹ کر کے یونیورسٹی میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ہن حرام ہے, ٹھیک ہے. سو اب بیکاز اب ہوا کیا کہ اچانک آپ کو ایک ریشنل سائنٹیفک قسم کی دلیل مل گئی, ٹھیک ہے. اچھا اب اسی کو نا میں ریبٹ کروں گا, ہاں اب میں چلو لیٹ سے جی یہ مین اسٹریم آج تو ہے یہ, ٹھیک ہے. اب یہ ثابت ہو گیا تو لوگوں کو نا اچانک ایک آئی اوپنر ہوتا ہے کہ ہاں نہیں یار اللہ تعالیٰ ٹھیک کہہ رہے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ واٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ 1 سال پہلے کام کے لیے ٹرکی گیا تھا اور وہ ابھی واپس نہیں آیا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ وہ عدت بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی, ٹھیک ہے, بیکاز اب تو کوئی میل سیل نہیں ہے, ساری ریسرچ تو اسلامک آنسر کیا ہے, بیٹھے گی. اسلام تو اپنا جواب نہیں چینج کر رہا آپ کے لیے, ٹھیک ہے. سو بالکل اسی طرح میرا سوال یہ تھا جب آپ بتا رہے تھے, میں پہلی دفعہ سنا ہے مطلب پورا ڈیٹیل میں, تو یہ کہ ایک ایج ہے جب تک وہ کنسیو کر سکتی ہے, تو مطلب اگر somebody is getting divorced at age of 50 or 45 or maybe جب وہ کنسیو بھی نہیں کر پا رہی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کلیئر ہے اور وہ اگلے دن. ہاں نہیں, لیکن اس کا ایک اور جواب ہے. امیریکن جرنل آف سائیکالوجسٹ نے, ٹھیک ہے, ایک ریسرچ کی کہ جب بھی ایک عورت کو پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کی جو میرج ہے نا وہ اینڈ ہو گئی ہے, تو اس کی جو برین کی نیورولوجیکل وائرنگ ہے نا وہ نارمیلٹی سے ہٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ فار ہر ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ نارمیلٹی it again takes, ٹھیک ہے, where she is not کہ وہ پاگل ہو جاتی ہے, but where she is going to be at her 100% best emotionally in every sense, 3 menstrual cycles جو ہے نا لگتے ہیں. تو hence ایج ڈز ناٹ میٹر, ڈسٹینس ڈز ناٹ میٹر, ٹھیک ہے. اب اس پہ نا بچے تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں بدلیں گے, تو پھر میں ان کو کہتا ہوں ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. And you know my point in doing this is what? Make a choice. Who is your God? Science or God? ٹھیک ہے نا. If Allah subhanahu wa ta'ala is saying something to you, where is your trust in all of this? I mean, he will explain to you 100 things as well, but کسی جگہ یار وہ cut some slack out to the religion and trust the fact that اللہ کو آپ کو گھر بٹھا کے کچھ نہیں مل رہا. اچھا interestingly by the way, just to complete this the iddat issue, ٹھیک ہے, the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his time, ٹھیک ہے, I'm paraphrasing the story, a woman wrote to the Prophet that Rasulullah, my husband has passed away, میں عدت میں ہوں, ٹھیک ہے, but you know ہماری زمینیں ہیں, ان کو ہارویسٹ کرنے کا ٹائم آ گیا, and you know if I don't go out سب فصل تباہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, so can you allow me to go, right? And the Prophet allowed her to go, right? So you know میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار عدت وہ جیل کی طرح نہیں ہے یا اعتکاف کی طرح نہیں کہ ٹوٹ جاتی ہے. یعنی obviously we have to understand کہ آج exceptional circumstances ہو سکتے ہیں, سفر میں ڈیتھس ہو جاتی ہیں, سفر میں ڈیتھس ہو جاتی ہیں. you know you might have, ابھی ریسنٹلی ایک کیس تھا بڑے, انہوں نے ایک آرتھوڈاکس عالم سے ہی پوچھا, ایک بچی ہے اس کی ورچولی سیپریشن ہوئی ہوئی تھی کچھ سال سے, طلاق ہوتی ہے 1 1.5 2 کے بعد, اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ خود ہی ارن کرتی ہے, ماں باپ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب جس دن طلاق واقع ہوتی ہے اس کے بعد عدت شروع ہوگی, وہ کہہ رہی ہے یار اگر میں گھر بیٹھوں گی میں بھوکی مر جاؤں گی, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ 3 مہینے کام نہیں کر سکتے, وہ کوشش کرے گی حتی الامکان انٹریکشن کو منیمائز کرے, ضرورت کے تحت نکل جائے, یہ وہ کرے. تو ایک پرسیپشن بھی ہے نا کہ شاید عدت نہ کوئی 3 مہینے کا لاک اپ ہے عورت کے لیے, ٹھیک ہے. سو اگین بیلنس کو اسٹرائک کرنا ہے. اینڈ لاسٹلی یو نو کہ ہماری زندگی میں ویسے کون سی پرفیکشن ہے, اگر آپ عدت نہیں بیٹھ پاتے, اسلام نہ چھوڑو بھائی, استغفار کر لو, اللہ سے مانگ لو کہ اللہ اس کو آسان کر لے. تو ہم ڈونٹ ٹیک دیٹ اپروچ کیونکہ میں نہیں بیٹھا تو آئی ہیو ٹو ٹیل ایوری ون کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ بھی ایک تباہی ہے. سو آئی تھنک وہ مسئلہ یہ نا کہ ہم ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اور اس کی فقہ میں obsess ہو کے جو ہے نا پھر کہتے ہیں یہ دیکھو اسلام عورت سے زیادتی کر رہا ہے. میں تو کبھی یونیورسٹی چھیڑتا ہوں کہ یو ریئلی تھنک دیٹ اف گاڈ وانٹڈ ٹو oppress women, right, I think he could have been more creative about it. Like frankly saying, I think we could have done better than that, ٹھیک ہے, rather than کہ ہم کسی کے ہسبینڈ کی جانے پہ جو ہے نا 3 منٹ, there has to be reason which is again going to benefit you, right? It's only about understanding, right? So وہ ہے. آپ نے inheritance کا پوچھا تھا, اس پہ تو خیر لمبا quick answer to this, you know وہ inheritance law اسلام میں ڈرائیو کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. So liberals will tell you کہ جی یہ دیکھیں اسلام عورت کو امپاور نہیں کرنا چاہتا, یہ نہیں کرنا چاہتا. By the way, Islam came down and introduced inheritance rights. The society that Muhammad was living in, women were objects of inheritance.
let alone کہ they would inherit something, ٹھیک ہے. So what you understand is this کہ اسلام کے جو inheritance law ہے وہ دو principles پر مبنی ہے. سیدھا جواب تو یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا, ابھی قرآن کی آیتیں you cannot argue, but the ulama have said they're based on two principles. Proximity to the deceased, ٹھیک ہے, کہ جو شخص مرا ہے اس سے آپ کا کتنا قرب ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک پرسنٹیج اس سے سائز چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا سوشل آبلیگیشن, سوشل فائنینشیل آبلیگیشن جو آپ کی ہے نا, ٹھیک ہے, بھی ہے. ان دی اسلامک ورلڈ ویو, ٹھیک ہے, ان اے یوٹوپین اسلامک ورلڈ ویو, عورت پہ فائنینشیل آبلیگیشن دی نہیں گئی, ٹھیک ہے. ایون دین اسلام گوز آؤٹ آف دا وے ٹو گیو to the women. Now, having said that, if you were to look at all possible roles, آپ asaba, warasa سب کو لے لیتے ہو, ٹھیک ہے. Interestingly, there are 4 scenarios in which women inherit less than men. There are 11 scenarios where women and men inherit the same. There are 16 scenarios where women inherit more than men. ہن آرام ہے تو نا, ٹھیک ہے. آپ کو صرف وہ ایک کیس پتا ہے کہ جہاں بیٹے کو ڈبل ملتا ہے بیٹی سے, جو کہ ہے, بالکل ہے, قرآن کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے بیٹے پہ ذمہ داری ہے, بیٹے نے مہر دینا ہے, باپ کے بعد بیٹا جگہ لیتا ہے فائنینشیل سینس میں, باپ کے بعد بیٹے نے بیٹیوں کو, بہنوں کو سپورٹ کرنا ہے, باپ کے بعد ماں کو اس نے سپورٹ کرنا ہے, اپنی بیوی کو اس نے سپورٹ کرنا ہے, اپنے بچوں کو اس نے سپورٹ کرنا ہے. عورت سے یہ سارا فائنینشیل تقاضا نہیں, ٹھیک ہے. اب لاسٹ تھنگ آن دس, کوئی کہتا ہے نہیں جی وہ اگر بیٹا ایسا نہ ہو اور بیٹی یہ سب کر رہی ہو, تو بالکل ٹھیک بات ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے. وی ایمپتھائز ود ویمن ہو بینگ ابیوزڈ ان دس سینس, بٹ لا کبھی بھی ایکسیپشنز کے لیے چینج نہیں ہوتا. لا ہمیشہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. تو اٹس اباؤٹ دی لینس اگین, کہ آپ نے کس طرح دیکھنا ہے اس کو, کس طرح نہیں دیکھنا. سو یہ چیز ہے آئی تھنک. اس والی بات پہ مجھے امید ہے کہ سب کو آرام آ گیا ہوگا, بٹ آئی تھنک دیر از ون مور کویسچن دیٹ ا لاٹ آف پیپل ہیو, اینڈ دیٹس اباؤٹ دی ٹیسٹیمنی, ویئر یو ہیو 2 women ایز ایکول ٹو 1 male in the testimony. تو اس کے بارے میں what is your opinion? I think by just a quick round on that, by the way, if Islam had a problem with the testimony of women, right, or if it was about belittling our women, why is it that the most important testimony in the world, we would let women testify to that and let them do it at an equal level as men? Okay, what is that? Think about it. People should realize is the fact that ہمارے دین میں 2 primary sources ہیں, قرآن اور حدیث. حدیث جو ہے ہم تک ٹیسٹیمنی سے پہنچی ہے, سند یا اسناد یا چین آف نیریٹرز, ویئر ایوری مین ہو از پارٹ آف دا سند, وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کا کیریکٹر اوپر نیچے ہو ہم حدیث ہی نہیں لیتے ایکچولی, ٹھیک ہے. ویدر دیٹ مین از اے مین اور اے وومن ڈز ناٹ میٹر, اینڈ ان دیٹ کیس اٹس اے سنگل ٹیسٹیمنی. So in a sanad of hadith you could have a female narrator, ٹھیک ہے, a female کیا کہتے ہیں راویہ who is testifying, and you will not say کہ عورت ہے 2 لے کے آؤ, ہم اس کی بات, she is testifying that I heard from my teacher, who heard from his teacher, who heard from the Sahaba Karam, who heard from the Prophet, right? So and Sheikh Akram actually quotes female muhaddisat پہ ان کی PhD ہے, that in the testimony of women hadith muhaddisat جو ہے نا, not even a single lie has been given associated to women, right? So ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم نے عورتوں کو اس کانٹیکسٹ میں بلیٹل کرنا ہوتا, رائٹ, سو دین تو پھر ایک بڑی وہ چیز ہوتی ہے. اب جو 2-1 والا جو کیس کہا جاتا ہے, آئی نو کہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ پیپل ہیو سیڈ اباؤٹ دیٹ, بٹ اسینشلی ایک تو بات یہ ہے کہ اسلام میتھ کی طرح سالو نہیں ہوتا, 2 = 1 اور ہاف سے ثابت کر لو, اس طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ فرام دا پرسپیکٹیو آف دا فیکٹ دیٹ اسینشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ, بائی دی وے اگر آپ قرآن کو بھی دیکھیں, ٹیسٹیمنی کے جتنے بھی پبلک پلیس وہ ہے نا, جس طرح حد زنا ہے سب کچھ, اس میں ہے ہی مرد. دس از دا 2-1 کیس از اے کیس جہاں آپ ایکچولی سارے فائنینشیل میٹرس کو دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے, عام جو گواہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ کیا کہا تھا کہ 2 مرد ہونے چاہیے. اٹ واز ناٹ لائک کہ 2 مرد, اف یو کی ناٹ فائنڈ 2 men, the Quran said 1 man and 2 women. It was because one understanding of that scholars derive is because of the fact you did not want women to be going to this front alone. ایک مرد اور ایک عورت کو آپ ساتھ کر دیتے, دیر آر سو مینی پرابلمس آف جینڈر انٹریکشن ٹو دیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی, اب اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی وہ کیا کہتے ہیں اصل میں عورت بے وقوف ہے, یہ ہے وہ. ایک تو میں کہتا ہوں 2 بے وقوفوں کو ملا کے ایک عقل مند تھوڑی پیدا ہو جاتا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. سو اٹس آلسو اباؤٹ پروٹیکشن آف ویمن فرام دیٹ کانٹیکسٹ. ویسے آن دیٹ آئی مین obviously we know that جو شریعت نے ordain کیا ہے, ہمیں سمجھ آئے نہ گئے, اس میں حکمت ہے. میں اکثر بچیوں سے یہ پوچھ رہا ہوتا ہوں that when is it that because of the inheritance thing I can still understand, a daughter might inherit less and feel, okay? That's a right to feel it, but she has to learn to trust Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will bless her risk in this. When is it that the idea that عورت کی گواہی کچھ cases میں عادی ہے is become a notion of oppression for our women in society?
کیا مسئلہ ہو رہا ہے عورت کو اس سے, کیا شادی نہیں ہو رہی ان کی, ان سے کوئی بات نہیں کرتا, جاب انٹرویو پہ کوئی کہتا ہے پہلے کسی اور عورت کو لے کے آؤ. میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایک کھڑا ہو کے بتا دیں کہ جی اس کی وجہ سے نہ کچھ ہوا آپ کی زندگی میں پریگمیٹکلی. اینڈ آئی ایم ناٹ ہیڈ اینی, دس از جسٹ این ایشو دیٹ وی کریٹڈ پر سے کہ وہ دیکھیں جی عورتوں کے ساتھ یہ بھی بڑا ظلم کر رہا ہے اسلام. اس سے یعنی وی انٹریکٹ ود ویمن نارمل سوسائٹی میں اپنے گھر پہ. کبھی آپ نے کہا ہے اپنے گھر میں کسی عورت کو اس کو کہ نہیں ایک اور عورت لے کے آؤ پھر تمہاری بات میں سنوں. وی ڈونٹ سے کہ جو ہو یہ دیکھیں تو ہوتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا کسی بھی اس میں. بٹ ہم اس کو بس ہم نے ایک چیز کریٹ کرنی, یعنی دا پروفٹ ہو کیم ٹو آنر ویمن, آج ہم ان کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں سپریشن کو, نعوذ باللہ. So yeah, I don't think it's a big issue in the first place. I think the final thing that I think we can end on that as well, because that's also once again a question that a lot of people have, and that's about the diyat. If people do understand کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے اور اس کے بجائے بلڈ منی دیا جاتا ہے, تو I think it's double in the case of men. So for the life of one man, I think it's 100 camels if I'm not wrong, and it's 50 camels for the life of women. تو اس پہ بھی اگر آپ پہلا سوال ویسے میرا سر کہ since when did we start comparing our worth with camels and بکریاں and بھیڑ, یعنی we were better than this first up, ٹھیک ہے. And I know we can come back to the math, ٹھیک ہے, but come on people, a Muslim woman who hears this should at least have enough honor in herself کہ وہ اپنی ورتھ کو 50 ایکسٹرا اونٹوں سے نہیں ڈٹرمن کر رہی, ٹھیک ہے, کہ جی میرے حقیقے پہ ایک بکرا ہوا تھا اور کیا کہتے ہیں میرے بھائی کے حقیقے پہ 2 بکرے ہوئے تھے. سو واٹ, آئی مین واٹ ڈڈ دیٹ ڈو ٹو یو, ٹھیک ہے. سو ایک تو یہ بات ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, one of the responses to that which is very interesting, people just don't realize is this actually is in favor of women, ٹھیک ہے, because you have to ask yourself, جب ایک مرد کی ڈیتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور بلڈ منی ڈیو ہو جاتی ہے 100 اونٹ کے, ٹھیک ہے, وہ 100 اونٹ مرد تو مر گیا, وہ کس کو ملے گا, اس کی عورت کو ملے گا. جب ایک عورت کی ڈیتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ 50 اونٹ اس کے مرد کو ملیں گے. ہو از بینیفٹنگ مور اوور ہیئر؟ اٹس ایکچولی دی ادر وے اراؤنڈ. In a normal family scenario, you have to understand اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کو فائدہ دے رہے تھے ادھر. Now you might argue کہ نہیں وہ جو کسی کیس میں تو عورت نہیں تھی تو کیا کر سکتے ہیں, law is not made for the exception. But مرد کے مرنے پہ میری قبر میں تھوڑی جانے میرے 100 اونٹ, میری بیوی کو ملنے, ٹھیک ہے. تو I should be the one putting up a case کہ یار یہ کیا بات ہے, we lose our women and ہمیں اتنے کم کیوں ملتے ہیں. So it's just about thinking, right? And again it's about realizing کہ اسلام اونٹوں اور ان سے اور 1 and 2 اور اس یہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, right? And I think we can end on this, that all people should personally reflect, and I think last year Rise Conference I said this in the talk as well, that without any doubt Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent into such a tough society, عورتوں کے rights exist ہی نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. Who brought those rights back? Which wave of feminism helped the Prophet sallallahu alaihi wasallam? For God's sake, یعنی we come from a lineage of a prophet, mashallah, that who stood for women rights single-handedly, ٹھیک ہے, and who took all of this away, who was not fearful at all. And yet آج ہم we've come up with these petty questions, ٹھیک ہے, ہمارے اپنے بچے بچیاں پریشان ہیں because ہم ایک اپنا دین نہیں پڑھتے, ہمارا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر سے, and because we are borrowing from feminism, معذرت کے ساتھ, because and ہم کلچرل پیٹریارکی کو ریلیجن کے پہ ڈال رہے ہیں. ریلیجن اچھا صحیح ریلیجن یا جو اس کی اوریجنل فارم شیپ ہے وہ عورت کو بہت رائٹس دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو رسپیکٹ کرتا ہے. اس پہ ہم نے دوسری پوڈ کاسٹ میں بات کی بھی تھی. سو یہ سوال اینڈلیس ہیں, ہم نے 4-5 کو ایڈریس کیا ہے جسٹ فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں جینڈرس کو جو ہے نا بڑا زبردست اس پہ کریٹ کیا ہے, اور دونوں کو ایک ایکول اپرچونیٹی دیا ہے کہ وہ ایکسیل کریں دنیا میں, وہ آخرت میں جنت میں جا سکیں, سارا کچھ کر سکیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ انشاءاللہ. Jazakumullah khair. See you guys in the next one. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.